السلام علیکم۔ آج کا لیکچر جو ہے یا ٹاپک جو ہمارے پاس ہے وہ ویری امپارٹنٹ ہے۔ اس میں ہے افادہ سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے نا۔ افادہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ افادہ کیا چیز ہوتی ہے، واٹ از یوٹیلیٹی، انگلش میں اس کو کہتے ہیں یوٹیلیٹی، افادہ کو کہتے ہیں۔ کہ ہم اس میں پڑھیں گے آج کے لیکچر میں کہ افادہ کیا ہے، بیسک یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس کی افادہ کی خصوصیات، ٹھیک ہے نا، اس کے کریکٹرسٹکس آف یوٹیلیٹی پڑھیں گے آج کے لیکچر میں ہم۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں۔ تو ڈیفینیشن سے میں پھر آپ کو سمجھاؤں گا کہ یوٹیلیٹی کیا ہے۔ دیکھیں، افادہ سے مراد کسی شے یا خدمت کی وہ خوبی یا صلاحیت، ٹھیک ہے، خوبی یا صلاحیت، خوبی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور صلاحیت بھی کہہ سکتے ہیں، جس سے کسی انسان کی کوئی خواہش پوری ہو، ٹھیک ہے، جس سے کسی انسان کی کوئی وش پوری ہوتی ہے۔ اس لیے افادہ ہر اس شے یا خدمت میں موجود ہوتا ہے جو کسی انسان کی خواہش کی تکمیل کر رہی ہو، ٹھیک ہے۔ سمپل میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں کہ افادہ سے مراد کسی انسان کی یا کسی بھی چیز کی خواہش کی تکمیل ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو بھی خواہش ہے۔ اب ہم خواہش میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کسی کی اچھی خواہش ہے، کسی کی بری خواہش ہے، کوئی بھی خواہش ہے، تو جب اس کی سیٹسفیکشن ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، جب اس کی سیٹسفیکشن ہو رہی ہو، یعنی کسی بھی شے کے اندر ایسی خوبی ہو، ایسی صلاحیت ہو جو کسی انسان کی یا کسی بھی شے کی جو خواہش ہے اس کی سیٹسفیکشن کر رہی ہو، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس شے کے اندر افادہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ افادہ اور فائدہ میں ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے، یعنی سیٹسفیکشن میں آپ کے پاس فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یوٹیلیٹی جو ہوتی ہے وہ تو سیٹسفیکشن کا نام ہے نا۔ خواہش، آپ کی خواہش پوری ہو رہی ہے، خواہش کی تکمیل ہو رہی ہے، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو ایگزامپلس دے کے اس کی سمجھاتا ہوں، تب آپ کو سمجھ آئے گی۔ فار ایگزامپل، ایک انسان ہے تو وہ گرمی میں آتا ہے تو اس کو بہت زیادہ پیاس لگی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی خواہش ہے کہ مجھے جلد سے جلد پانی ملے۔ تو اب اس کو اگر فرض کرتے ہیں کہ ایک گلاس پانی کا ملتا ہے تو یہ اس کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور اس کی سیٹسفیکشن، اس کی اندرونی کیفیت کو، اس کی خواہش جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد فرض کرتے ہیں ایک انسان ہے، وہ بازار میں جاتا ہے تو وہ فروٹ خریدنے جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی خواہش ہے کہ میں سب سے پہلے پرائرٹی، یہ دیکھیں انسانی کیفیت کا نام ہوتا ہے، انسانی ذہنی کیفیت کا نام ہوتا ہے کہ کوئی فرض کرتے ہیں بازار میں جاتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں پہلے کیلے خریدوں، کیونکہ اس کی خواہش ہے، اس کی پسند جو ہے وہ زیادہ کیلے ہیں۔ اور ایک ہے وہ جا کے سیب خریدنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کی خواہش ہے کہ وہ سیب اس کو زیادہ پسند ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ افادہ جو ہے یہ کسی بھی چیز سے جب آپ کو کوئی صلاحیت، تسکین مل رہی ہوتی ہے، تسکین کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرض کرتے ہیں پانی، اسی طرح میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں۔ فرض کرتے ہیں کہ ایک انسان ہے جو کوئی نشہ کرتا ہے، سگریٹ نوشی کرتا ہے یا کوئی اور نشہ کرتا ہے، تو اب دیکھیں اس میں بھی اس کا افادہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک انسان جب فرض کرتے ہیں سگریٹ پیتا ہے تو اس کو بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے، کافی دیر سے اس نے سگریٹ نہیں پیا، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے سگریٹ ملے تو میں سگریٹ پیوں۔ تو جب وہ سگریٹ پیتا ہے تو اس کی تسکین ہوتی ہے، یہ بھی افادہ ہے، اس میں بھی افادہ پایا جاتا ہے۔ تو یعنی کہ افادہ جو ہے یہ کسی شے یا خدمت کی وہ خوبی ہے یا صلاحیت ہے، کسی چیز کے اندر وہ صلاحیت یا خوبی ہے، جیسے پانی کے اندر پیاس بجھانے کی صلاحیت ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح روٹی کے اندر بھوک مٹانے کی صلاحیت ہے۔ تو یہ ان کے اندر کیا ہے، افادہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سگریٹ کے اندر جو ہے وہ انسان کی تسکین کا نام ہے، اس کے اندر انسان کی جو خواہش ہے اس کی پوری ہوتی ہے جب وہ سگریٹ کی طلب کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواہش پوری ہوتی ہے، تو جب کسی انسان کی خواہش پوری ہو رہی ہو تو اس شے کے اندر وہ جو جس چیز سے پوری ہو رہی تھی وہ اس کا افادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا خدمت ہوتی ہے، جو بھی ہے، جو کسی انسان کی خواہش کی تکمیل کر رہی ہو، تو اس کا نام کیا ہے، وہ افادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ افادہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی، یعنی کہ انسان، یہ فائدہ اور افادہ ایک چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ افادہ سیٹسفیکشن کا نام ہے، خواہ وہ اچھی ہو بری ہو، جس طرح بھی انسان کی خواہش یا کسی بھی چیز کی خواہش جو ہے وہ پوری ہو رہی ہو تو اس کا نام افادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ افادہ کی خصوصیات میں، کہ افادہ کی خصوصیات کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے اس کی یہ دوسرا جو ہمارے پاس ہے،
اس کا، ٹھیک ہے، پہلے کی میں نے ڈیفینیشن لکھ کے آپ کو سمجھا دی ہے، اب نیکسٹ دوسرے کی جو ہے خصوصیات لکھوں گا، پھر ان کو ایکسپلین کروں گا۔ تو پہلی خصوصیت اس کی یہ ہے، اس میں سے اگر ہم دیکھیں تو انسانی خواہش پر انحصار، انسانی خواہش پر انحصار، ٹھیک ہے۔ پہلی آپ کے پاس کیا ہے کہ ہم اس کو 1 کا نام دے دیتے ہیں، کوشچن تو 2 ہے، چلو دوسرا ہے، اس کا دوسرا پارٹ ہے انسانی خواہش پر انحصار، انسانی خواہش پر انحصار۔ تو اس میں دیکھیں کیا ہے کہ افادہ کسی شے کا ذاتی وصف یا خوبی جو ہر شخص کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی اگزامپل دی ہے کہ ہر انسان کے لیے کسی شے میں افادہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور کسی شے میں دوسرے کے لیے وہ، یعنی کہ فرض کرتے ہیں ایک انسان کو کیلے زیادہ پسند ہیں، اس میں اس کے لیے زیادہ افادہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک انسان کے لیے سیب زیادہ پسند ہے، اس کو، اس میں اس کا زیادہ افادہ ہے، تو یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کے ایگزامپل لیں تو فار ایگزامپل آپ کے پاس کسی شے کا فرض کرتے ہیں کہ ایک، آپ ایگزامپل میں اس کی آپ کو دے سکتا ہوں کہ زمین کی، فرض کرتے ہیں ایک جگہ پہ آپ کے پاس یہ بنجر زمین ہے، ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ آپ کے پاس یہ دوسری زمین ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ عام زبان میں جس کو کہتے ہیں، تو جیسے یہ دوسری آپ کے پاس ہریالی یا کھیتی باڑی والی زمین ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ایک زمین کے اوپر اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، فرض کرتے ہیں جہاں پہ بنجر زمین ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو آپ کو وہاں سے آؤٹ پٹ اس کا افادہ کم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک آپ کے پاس کھیتی باڑی والی یا اچھی زمین ہے تو وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہاں سے آؤٹ پٹ زیادہ ہے، وہاں پہ آپ کو زیادہ افادہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس انسانی خواہش پر انحصار کا دوسری آپ کو ایک ایگزامپل اور دیتا ہوں، جیسے میں نے دی بھی ہے، کہ فرض کرتے ہیں کہ ایک انسان ہے اس کو گاڑی زیادہ پسند ہے، ایک انسان ہے اس کو زیورات زیادہ پسند ہے، کسی کو، تو وہ جا کے، جس کو زیورات زیادہ پسند ہے وہ جا کے زیورات خریدے گا، اور جس کو گاڑیاں زیادہ پسند ہے وہ جا کے گاڑی خریدے گا۔ تو یہ انسانی خواہش پہ بھی انحصار ہوتا ہے کہ اس کو کون سی چیز زیادہ پسند ہے، ٹھیک ہے۔ فرض کرتے ہیں کہ کوئی بندہ گرمی میں آتا ہے تو ایک انسان کو پانی، سادہ پانی زیادہ پسند ہے، ایک انسان کو یہ شربت زیادہ پسند ہے، تو جو جس انسان کو زیادہ شربت پسند ہوگا اس کے لیے اس میں زیادہ افادہ ہے، اور جس کو پانی پسند ہے اس کے لیے اس پانی میں زیادہ افادہ ہوگا۔ اب ہم اس کی دوسری خصوصیت پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو استعمال پر انحصار، دوسرا ہے استعمال پر انحصار، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جیسے پیچھے بھی میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی کہ فرض کرتے ہیں کہ کوئی کسی بندے کے پاس 2 طرح کی زمین ہے، ٹھیک ہے، ایک بنجر زمین ہے، اور ایک اس کے بعد یہ کھیتی باڑی والی جہاں پہ اچھی والی زمین، جہاں سے اناج وغیرہ زیادہ اگتا ہے، تو وہ والی زمین ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بندے کے پاس اگر اس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے کھانے پینے کی اشیاء کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے گا کہ اپنی جو انویسٹمنٹ ہے، اپنی جو چیز ہے، اس کو کھیتی باڑی والی زمین جو اچھی زمین ہے جہاں پہ زیادہ آؤٹ پٹ آ سکتا ہے وہاں پہ وہ کیا کرے گا، انویسٹمنٹ کرے گا۔ اسی طرح اگر فرض کرتے ہیں کہ اس نے مکان بنانا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس نے مکان بنانا ہے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ مکان جو ہے وہ کسی بنجر زمین کے اوپر بنائے گا، کیونکہ بنجر زمین کے اوپر اگر وہ مکان بنائے گا تو اس کو زیادہ فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کھیتی باڑی والی زمین پہ اگر وہ کھیتی باڑی کرے گا تو اس کو زیادہ فائدہ ہے۔ تو یہ اس طرح، یعنی کہ آپ کے پاس چیز کے استعمال پر بھی انحصار ہوتا ہے کہ اس چیز کو آپ پراپر وے سے، جہاں پہ اس کی ضرورت ہے وہاں پہ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو تب بھی صحیح ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاتا ہوں، روزمرہ کی اگزامپل دیتا ہوں کہ فرض کرتے ہیں کہ ایک انسان ہے، تو اگر اس کے پاس ایک 1,000 روپیہ ہے تو وہ جا کے مارکیٹ میں کیا کرتا ہے کہ جا کے اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ سب سے پہلے آٹا خریدے گا نا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ آٹا نہیں خریدتا تو وہ سب سے پہلے اگر وہ یہ دوسرا فروٹ خرید کے لاتا ہے یا کپڑے خرید کے لاتا ہے تو اس میں اس کی افادہ زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ استعمال پر بھی انحصار ہوتا ہے افادہ کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسری ہے آپ کے پاس جو تھرڈ نمبر پہ ہے، وہ ہے علم پر انحصار، ٹھیک ہے، علم پر انحصار۔ تو یہ دیکھیں
علم پر انحصار کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کے پاس کسی شے کا افادہ انسان کی معلومات اور علم میں اضافہ، ٹھیک ہے نا، علم میں اضافہ کے ساتھ ساتھ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ اس کی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ فرض کرتے ہیں کہ جیسے جدید ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے، جدید ٹیکنالوجی پرانے زمانے میں یہ تھا کہ چیزوں کو بنانے کے لیے 100 بندے ایک جگہ پہ کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، 100 بندے ایک جگہ پہ کام کرتے تھے۔ آج کل ایک مشین جو ہے وہ ان 100 بندوں کا کام کر رہی ہے، اور ایزی بھی ہے، شاید ایک بندہ اس کو آپریٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح فرض کرتے ہیں کہ آپ کے پاس پہلے یہ تھا کہ ایک کسی چیز کا کوئی میسج لے کے، کوئی خط وغیرہ لے کے، تو ایک جگہ سے لوگ دوسری جگہ جاتے تھے تو بہت مشکل ہوتا تھا آنا جانا۔ تو آج کل کیا ہے کہ موبائل کی وجہ سے علم، نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، نئی چیزیں آئی ہیں، علم ہوا ہے انسان کے اندر، علم میں اضافہ ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے 1 سیکنڈ میں، 1 منٹ میں کوسوں دور انسان سے بات ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے 4 نمبر، شکل پر انحصار، ٹھیک ہے، 4 نمبر ہے شکل پر انحصار، ٹھیک ہے۔ تو شکل پر انحصار کا مطلب یہ ہے کہ کسی شے کا افادہ اس کی شکل و صورت بدلنے سے بھی بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ شکل و صورت پہ انحصار کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو ایک اگزامپل عام سی دیتا ہوں کہ فرض کرتے ہیں جیسے آپ کے مکان پہ، آپ کے گھر میں فرنیچر ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، تو یہ لکڑی جو ہے یہ جب ایک درخت کی شکل میں تھی تو اس کی اتنا افادہ اس میں نہیں تھا، اس کی اتنی اہمیت نہیں تھی، لیکن درخت کو جب کاٹا گیا، کاٹ کے اس پر سے فرنیچر بنایا گیا اور وہ پھر آپ کے گھر میں لایا گیا تو وہ کاسٹلی بھی ہو گیا، اور اس کی شکل جو ہے، اس کی حیت، اس کی شکل و صورت چینج ہونے کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے، اس کا افادہ بڑھ گیا۔ آپ کے گھر میں اگر ایک فرض کرتے ہیں باہر سے آپ کو کوئی درخت ہے وہ خراب پڑا ہوا ہے تو کوئی کہتا ہے اس کو میں اٹھا کے لے جاؤں، تو آپ اس کو دے دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کے گھر میں فرنیچر ہے وہ بہت کاسٹلی ہے تو اگر وہ کوئی کہتا ہے تو آپ اس کو نہیں دیں گے، اس ایمین کے فرنیچر کا آپ کے پاس افادہ ہے وہ زیادہ ہے، تو اس کی شکل جو ہے لکڑی کی چینج ہوئی ہے تو اس کا افادہ بھی کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے وقت اور موسم پر انحصار، پانچواں کیا ہے؟ وقت اور موسم پر انحصار، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کی کریکٹرسٹک میں آتا ہے۔ وقت اور موسم پر انحصار کا مطلب کیا ہے؟ فرض کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں کہ کسی بندے کے پاس اگر کپڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ فرض کرتے ہیں مارکیٹ میں کپڑے ہیں، تو آپ کے پاس گرم کپڑوں کی جو ڈیمانڈ ہے، جو گرم کپڑوں کا افادہ ہے وہ سردیوں میں بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور گرم کپڑوں کا افادہ جو ہے وہ گرمیوں میں آپ کے سامنے بہت کم ہو گیا، کیونکہ آپ مارکیٹ میں جائیں گے آپ کے پاس شاید گرم کپڑے جو 2000 کا سوٹ ہے وہ آپ کو 500 میں مل رہا ہو، آپ اس کو نہیں لیں گے، آپ کے ذہن کیفیت ہی نہیں مان رہی ہے کہ میں گرمیوں میں گرم کپڑے لوں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کے پاس سردیوں میں آپ جائیں گے تو آپ وہی جو کپڑے ہیں، وہ جو گرم کپڑے ہیں وہ آپ کاسٹلی خریدنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو وہ گرم کپڑے جو ہیں وہ آپ خریدنے کے لیے تیار ہوتے ہیں سردیوں میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گرمیوں والے کپڑے جو ہیں ان کے گرمیوں میں زیادہ افادیت ہے، زیادہ افادہ ان میں، اور سردیوں میں ان کی ویلیو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرض کرتے ہیں آپ کے پاس ٹھنڈے پانی کی جو ہے وہ گرمیوں میں زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور گرم پانی کی جو ہے وہ گرمیوں میں ڈیمانڈ نہیں ہوتی، تو اس طرح سے ہے، وقت اور موسم تبدیل ہونے کی وجہ سے بھی افادہ جو ہے وہ کم اور زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی اس کی کریکٹرسٹک میں ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس 6 نمبر ہے مقام پر انحصار، ٹھیک ہے، یہ ہے مقام پر انحصار، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس آگے والا ہے مقام پر انحصار، تو فرض کرتے ہیں آپ کے پاس کہ ایک چیز کا مقام، جگہ تبدیل کی جائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو اگر لے کے جایا جائے تو اس کے افادہ میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ فرض کرتے ہیں آپ کے پاس، میں آپ کو اگزامپل دوں گا کہ کوئی انسان جو ہے، فرض کرتے ہیں میں آپ کو ایک مکان کی اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک مکان میں فرض کرتے ہیں کہ ایک دریا ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں دریا کے اندر جو ہے وہ جو ریت ہے یا دریا کے اندر مچھلیاں ہیں،
تو ان کی جو ویلیو دریا کے اندر ہے وہ اتنی ایک مارکیٹ جتنی ان کی ایک مارکیٹ میں ہے اتنی وہ دریا کے اندر نہیں ہے۔ فرض کرتے ہیں کہ دریا کے اندر بہت ساری مچھلیاں ہیں، لیکن جب اس مچھلی کو پکڑ کے کسی مارکیٹ میں لے کے جایا جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے وہ کتنی کاسٹلی ہو جاتی ہے، اس کی افادہ کتنا بڑھ جاتا ہے، لیکن دریا کے اندر وہی مچھلی ہے لیکن اس کی اتنی افادیت نہیں ہے کیونکہ وہ انسان کے پہنچ سے دور ہے۔ اسی طرح فرض کرتے ہیں آپ اگر دریا کی اگزامپل دیں تو دریا کے اندر جو ریت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دریا کے اندر جو ریت ہوتی ہے تو اس کی افادیت، اس کا افادہ دریا کے اندر کچھ نہیں ہے، اس کے کنارے پڑی ہوئی ہے، بہت ساری پڑی ہوئی ہے، لیکن وہی ریت جو ہے جب اٹھا کے کسی شہر میں لے کے جائیں گے دیکھیں اس کی افادیت، اس کا افادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو جگہ تبدیل کرنے سے بھی افادہ پہ فرق آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس 7 نمبر ہے ملکیت پر انحصار، ٹھیک ہے۔ ملکیت پر انحصار کا مطلب یہ ہے کہ کسی شے کا افادہ جو ہے وہ ملکیت جو ہے وہ تبدیل ہونے سے بھی کیا ہو جاتا ہے، آپ کے پاس بدل جاتا ہے۔ فرض کرتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک انسان جو ہے پڑھا لکھا اور ایک جو ہے جس نے پڑھا نہیں ہے، ان پڑھ ہے، تو ایک کتاب جو ہے بہت اچھی بک ہے، وہ ایک پڑھے لکھے انسان کی ملکیت میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس نے 1,000 روپے کی پرچیز کی ہے تو اس کی بہت زیادہ افادیت ہے اس کے نزدیک، ٹھیک ہے نا، ایک بہت اچھی کتاب ہے اس کی، ایک پڑھے لکھے انسان کے پاس اس کی ملکیت میں ہے، اس کے پاس ہے تو بہت زیادہ اہمیت ہے۔ وہی کتاب اگر ایک ان پڑھ آدمی کو دی جاتی ہے، جس جو نہیں پڑھ سکتا، تو ہے اس کی ملکیت میں لیکن اس کے ذہن میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، تو اس کے لیے وہ ایک عام سی چیز ہی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کاغذ ہے۔ تو ایک ملکیت تبدیل ہونے سے بھی یہ کسی شے کا افادہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ ایک اچھی بک جب ایک پڑھے لکھے انسان کے پاس ہوگی تو اس کی افادیت، اس کا افادہ الگ ہوگا، زیادہ ہوگا، اور ایک ان پڑھ بندے کے پاس جب بہت اچھی بک جائے گی، کوئی ڈکشنری جائے گی، کوئی بھی چیز جائے گی، تو وہ اس کی افادیت جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوگی۔ یہ آپ کے پاس 7واں نمبر تھا، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہمارے پاس 2 چیزیں تھیں، ایک افادہ کیا ہے، ٹھیک ہے، واٹ از یوٹیلیٹی، اور دوسرا اس کی خصوصیات۔ تو یہ ہم نے اس کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھی ہیں بیسک، کہ افادہ کیا ہے، کس چیز کا نام ہے۔ افادہ کو میں ایک شارٹلی دوبارہ ڈیفائن کر لیتا ہوں کہ افادہ کسی شے کی وہ وصف، خوبی، وہ صلاحیت ہے جو کسی انسان کی یا کسی شے کی وہ خواہش کی تکمیل کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے آگے اس کی خصوصیات ہیں، یعنی کہ انسانی خواہش پر انحصار ہوتا ہے افادہ کا، کہ ایک انسان کی خواہش ضروری نہیں ہے سب کی انسانوں کی خواہش ایک جیسی ہو، الگ الگ خواہشات ہوتی ہیں۔ استعمال پر بھی انحصار ہوتا ہے، یعنی کہ استعمال، اس کے بعد علم پر انحصار ہوتا ہے، شکل پر انحصار ہوتا ہے، وقت اور موسم چینج ہونے سے اس پر بھی انحصار ہوتا ہے، مقام تبدیل ہونے سے بھی انحصار ہوتا ہے، اور ملکیت پر بھی انحصار ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ خصوصیات تھیں افادہ کی، ٹھیک ہے۔